ناظرین کرام، رحمت رمضان علماء کرام کے ساتھ خوبصورت سیگمنٹ کو لے کر ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہو چکے ہیں، اور یہاں پر الحمدللہ معزز علماء کرام تشریف فرما ہیں، جن میں حضرت علامہ مولانا پیر سید ذوالفقار گیلانی شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ ماشاءاللہ آپ تشریف فرما ہیں، اور آپ کے ساتھ ایک اور عالم دین حضرت علامہ مولانا سید شاہد صاحب تشریف فرما ہیں۔ تو میں دونوں علماء کرام کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور میرے دائیں جانب ہم سب کے بہت ہی محبوب حضرت علامہ مولانا سمر عباس قادری صاحب، جو الحمدللہ آئیڈیز کے لیے بہترین ثمرات میں سے ثمر ہے۔ یہ صحیح جملہ حضرت؟ جزاک اللہ۔ نہیں، وہ ثمرات میں سے ثمر ہے، یہ ٹھیک ہے نا؟ جی بالکل صحیح فرمایا۔ ظاہر بات ہے کہ میں علماء کرام سے سیکھتا ہوں نا، میں جملے یہ جو بول رہے ہوتے ہیں نا، میں اس میں سے کبھی لفظ چن رہا ہوتا ہوں، کبھی پورا جملہ کاپی پیسٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں دوسرے مواقع پر، تو الحمدللہ میری تو یہاں جو نا وہ تربیت ہو رہی ہوتی ہے ماشاءاللہ۔ تو حضرت علامہ مولانا سمر عباس قادری صاحب کے ساتھ ہمارے ثنا خان جاوید رحمانی بھی تشریف فرما ہیں۔ تمام ہمارے احباب کو، بالخصوص معزز علماء کرام کو میری جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج تاک رات ممکنہ لیلۃ القدر ہے، اور شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تو لیلۃ القدر کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک فرامین ہماری کس طرح رہنمائی فرماتے ہیں، اور اس کو تلاش کس طرح کیا جائے، کیا اس کی نشانیاں ہیں، اور اس میں کون سے کام کیے جائیں، عبادت کا کیا انداز ہو، ذکر و اذکار کا کیا انداز ہو، اور پھر کون اس رات کو بھی محروم رہ جاتے ہیں اس کی برکت پانے سے، ان کے بارے میں بھی ذکر ہوگا۔ بہت ساری باتیں معزز علماء کرام کے ساتھ کی جائیں گی۔ ناظرین کرام، تو بڑھتے ہیں علماء کرام کی طرف، اور میں چاہوں گا آغاز میں ہمارے قبلہ شاہ صاحب جو ماشاءاللہ مناظر اسلام بھی ہیں، لیکن آج تو موضوع مختلف ہے حضرت، مناظرے والا تو نہیں ہے جی آج تو، لیکن اس پر بھی کچھ لوگ اس پہ بھی کرتے ہیں کہ نہیں؟ اس پہ اتنا مسئلہ نہیں کرتے ہیں نا؟ نہیں، اس میں نہیں ہوتا، اس پہ ہے متفق ہے۔ بعض اوقات ہو جاتا ہے، کچھ لوگ کرتے ہیں، بعض معاملات میں اہل سنت کے جو ہیں علماء کے ہاں کچھ چیزیں رائج ہیں، بالخصوص جو عوام اہل سنت میں عبادات کی کثرت ہوتی ہے۔ جی، حیرت کی بات ہے کہ عبادت پر بھی لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے اچھا، کہ اس طریقے سے کی جائے تو اس طریقے سے نہ کی جائے۔ عقل ہوتا تو نہ خدا سے لڑائی لیتے، یہ گھٹائیں اسے منظور بڑھانا تیرا۔ قبلہ آغاز میں ارشاد فرمائیے گا، لیلۃ القدر کو 1000 مہینوں سے افضل کیوں قرار دیا گیا، مزید اس کے دیگر فضائل کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لی خمسۃ نطفی بہا حر الوباء الحاطمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والسیدہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ وفی مقام الآخر قال اللہ جل وعلا فی القرآن فیہا یفرق کل امر حکیم۔ میں نے قرآن مجید الفرقان الحمید کی مخصوص 2 آیات کی تلاوت کی، ایک سورہ دخان کی، اور اس سے پہلے مشہور و معروف جو سورہ ہے، سورہ قدر جس کو کہا جاتا ہے، وہ سورہ پڑھی ہے۔ اس کی کچھ 2 آیتیں میں نے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ حافظ صاحب، لیلۃ القدر دراصل اللہ جل مجدہ الکریم کے انعامات میں سے امت محمدیہ علی صاحبہ صلاۃ والسلام پر ایک بہت بڑا انعام ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگر اس کو آپ یوں کہیے کہ اس رات کو 1000 مہینوں سے افضل کیوں کہا جاتا ہے، تو ہمارے مشائخ یعنی صوفیہ تو یہ کہتے ہیں کہ اس کو 1000 مہینوں کی عبادت کی یا اس سے بڑھ کر عبادت کی جو اللہ تعالیٰ نے خاصیت عطا فرمائی ہے اور امت محمدیہ کو یہ انعام عطا فرمایا، تو اس کی وجہ اللہ کا خاص فضل ہے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی امت کے ساتھ نسبت ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی کہ ہم نے جو یہ کلمہ پڑھا ہے نا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، یہ اس کلمے کا اللہ کی طرف سے ہم پر انعام ہے کہ پاک پروردگار نے ہمیں اس لیلۃ القدر کو عطا فرمایا۔ واہ واہ۔ یہ تو وہ وجہ ہے جو صوفیہ نے اپنے اپنے طور پر اس کے علاوہ بھی وجوہات لکھی ہیں، لیکن جو تفاسیر اور محدثین کے اقوال کو، مفسرین کے اقوال کو چھاننے سے جو بات سامنے آتی ہے، تو وہ یہ بات سامنے آتی ہے کہ علامہ واحدی اس کو نقل کرتے ہیں، صحیح، اور امام ابن حجر مکی نے بھی فتح الباری کے اندر، اور دیگر محدثین و مفسرین نے بھی اپنی کتب تفاسیر و شروح حدیث کے اندر اس بات کو لکھا ہے کہ علامہ واحدی کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام کو عبادت کی ترغیب دلاتے ہوئے
ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک ایسا شخص بھی گزرا ہے جو 1000 مہینوں تک اللہ جل مجدہ الکریم کی عبادت بھی کرتا رہا اور 1000 مہینوں تک مسلح رہا، یعنی کہ 1000 مہینوں تک اس نے ہتھیار اپنے جسم سے اتارا نہیں، اللہ کی راہ میں جہاد کرتا رہا، لڑتا رہا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے جب یہ سنا تو ان کو تعجب ہوا، اور اس تعجب کے عالم میں، اس کے ریئیکشن میں صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کاش ہم بھی ایسے ہوتے، اللہ کاش ہمیں ایسا موقع ملتا۔ اللہ اکبر۔ حالانکہ اس سے پہلے محدثین کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، بخاری شریف کے سینے کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ یہودیوں کی اور نصرانیوں کی اور مسلمانوں کی مثال 3 نمازوں کے وقفے کے دوران کی دے چکے تھے اس سے پہلے، یعنی یہودیوں کی مثال، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کی مثال آپ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم فجر سے لے کے ظہر تک محنت کرنے والے، مزدوری کرنے والے لوگوں کے ساتھ دے چکے تھے۔ صحیح۔ اور نصرانیوں کی مثال یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت کی مثال آپ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم ظہر سے لے کے عصر تک لوگوں کا محنت اور مزدوری کرنے والے لوگوں کے ساتھ دے چکے تھے۔ اور اپنی امت کی جو مثال آپ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمائی تو آپ فرما چکے تھے کہ میری امت کی مثال ایسی ہے، صحابہ کو کہا کہ تمہاری مثال ایسی ہے کہ جیسے کوئی مزدور عصر سے لے کے مغرب تک مزدوری کرے لیکن اس کو اجرت ان دونوں کے مقابلے میں زیادہ ملے۔ یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما چکے تھے۔ تو صحابہ کرام کو اس پر تعجب بھی ہوا اور لیت بھی ہوا۔ لیت سے مراد یہ کہ ان کو کاش کہنا پڑا، کاش ہم بھی ایسے ہوتے۔ اسی طریقے سے دیگر محدثین نے، میں پھر آگے اس پر تھوڑی گفتگو مزید بڑھاؤں گا، دیگر محدثین نے، مفسرین نے یہ لکھا کہ ایک بنی اسرائیل کے نبی گزرے ہیں، حضرت شمسون نام تھا یا حضرت شمعون تھا، صحیح، دونوں الفاظ آتے ہیں کتب تفاسیر کے اندر۔ صحیح۔ ان کے بارے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ انہوں نے 1000 مہینے تک اللہ جل مجدہ الکریم کی عبادت کی اور اس عبادت کے دوران انہوں نے اور کوئی کام نہیں کیا۔ تو یہاں پر بھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو تعجب بھی ہوا اور انہوں نے کہا کاش ہم بھی ایسے ہوتے یا رسول اللہ، ہم پر بھی اس طرح کا کوئی انعام ہوتا۔ تو اللہ جل مجدہ الکریم نے صحابہ کرام کے اس تعجب اور اس ری ایکشن اور اس رشک والے جملوں پر اللہ کو اتنا رحم آیا کہ اللہ کی رحمت جوش میں آئی، تو اللہ جل مجدہ الکریم نے پوری سورہ قدر نازل فرما دی۔ کیا بات ہے، سبحان اور اللہ۔ ارشاد فرمایا گیا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو وہ قدر والی رات میں اتارا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، کہ تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ اللہ، لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ سبحان اللہ۔ اب آپ پیچھے ناظرین سن چکے ہیں لیکن قرآن کا انداز دیکھیں کہ رسول اللہ کے امتیوں کو، صحابہ کو رشک ہوا 1000 مہینے پر، لیکن قرآن نے یہ کہا کہ اے محبوب یہ لیلۃ القدر جو ہے یہ 1000 مہینوں کے برابر نہیں ہے، خیرن ہے، اس میں تفضیل استعمال کیا، فرمایا کہ یہ 1000 مہینوں سے زیادہ ہے۔ اگر کوئی اس میں عبادت کرتا ہے، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ جل مجدہ الکریم کو جو ہے وہ منانے کی کوشش کرتا ہے، تو اسے 1000 مہینوں سے زیادہ ثواب ملے گا۔ یہاں پر ایک بات یہ بھی عرض کر دوں کہ اس کو لیلۃ القدر کیوں کہا جاتا ہے، یہ بڑی اہمیت کی بات ہے اور بڑی اہم بات ہے۔ ہمارے علماء نے، محدثین نے اپنے اپنے طور پر، مفسرین نے اپنی اپنی کتب میں کوئی 100 سے زیادہ اس کی وجوہات لکھی ہیں، لیکن میں یہاں پر 3-4 اپنے ناظرین کو عرض کروں گا کہ اصل میں ایک تو یہ کہا گیا کہ اس کو لیلۃ القدر اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اس کی قدر، اس کی منزلت من جانب اللہ نازل کی گئی ہے، اور اللہ جل مجدہ الکریم کی نگاہ قدرت میں اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی نگاہ رحمت میں اس کی نہایت قدر بیان کی گئی ہے، اس وجہ سے اس کو لیلۃ القدر کہا گیا۔ اور دوسری وجہ یہ بیان کی گئی کہ اس رات میں فیہا یفرق کل امر حکیم، کی اس رات میں اللہ تعالیٰ کچھ خاص فیصلے فرماتا ہے، وہ قرآن کا فیصلہ ہے، تو قضاء و قدر کے معاملات اس رات میں طے کیے جاتے ہیں، اس وجہ سے اس کو لیلۃ القدر کہا گیا۔ اور تیسری یہ وجہ بیان کی گئی کہ چونکہ اس رات میں فرشتوں کا اس قدر نزول ہوتا ہے، اس قدر نزول ہوتا ہے کہ زمین تنگ پڑ جاتی ہے، اس وجہ سے بھی اس کو لیلۃ القدر کہا گیا ہے۔ تو بہرحال المختصر یہ کہ لیلۃ القدر کو 1000 مہینوں سے بہتر قرار دینے کی جو وجہ ہے یا 1000 مہینوں سے افضل قرار دینے کی جو وجہ ہے
وہ ایک تو فضل الہی ہے اور دوسرا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ ہمارا جو رشتہ ہے اس رشتے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا انعام ہے، اور تیسرا گزشتہ سابقہ امتوں پر اللہ جل مجدہ الکریم لوگوں کو ہماری برتری دکھانا چاہتا ہے، اس وجہ سے اس کو لیلۃ القدر اور 1000 مہینوں سے افضل قرار دیا گیا۔ بالکل صحیح ہے۔ ناظرین کرام، قبلہ شاہ صاحب نے بہت ہی خوبصورت ابتدا میں آپ نے گفتگو فرمائی ہے۔ میں گزارش کروں گا علامہ سمر عباس صاحب، حضور جب شب قدر کی تاریخ یعنی کہ مقرر نہ کرنے میں اس میں کیا حکمتیں ہیں، ایک تو یہ ارشاد فرمائیے گا، اور جب یہ متعین ہے ہی نہیں تو 27ویں شب کو اس قدر اہتمام ہوتا ہے، اس کی کیا وجوہات ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت حافظ صاحب، یہ اللہ رب العزت کی یہ عادت جاریہ ہے کہ وہ بہت ساری چیزوں کو جو اہمیت کی حامل ہوتی ہیں ان کو چھپا دیتا ہے، اور اس کی جو وجوہات ہیں وہ بھی علماء نے بیان فرمائی۔ یہ جو چیزوں کو چھپایا جاتا ہے اس کا بھی ایک مقصد ہوتا ہے، اور علماء نے بہت سارے مقاصد ارشاد فرمائے۔ صحیح۔ آپ دیکھیں، اللہ کا جو ولی ہوتا ہے اس کو اللہ نے انسانوں میں چھپا دیا ہے، اسی طرح جو نماز وسطیٰ ہے اس کو نمازوں میں چھپا دیا ہے، اسی طرح جو اس کا اسم اعظم ہے اس کو باقی اپنے اسماء میں چھپا دیا ہے، اسی طرح جو قبولیت دعا کے اوقات ہیں اس کو 24 گھنٹوں میں ہی چھپا دیا ہے، اور اسی طرح جمعے والے دن جو قبولیت دعا کی گھڑی ہے اس کو بھی چھپا دیا گیا ہے۔ یعنی یہ اللہ رب العزت کا اس میں جو منشا ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو بندے ہیں اگر ان کو پتہ چل جائے ایک ہی چیز پر تو یہ اسی پر فوکس کریں گے، باقی تمام ٹائم کو یہ اپنی غفلت اور سستی میں گزار سکتے ہیں۔ جی، اس واسطے اللہ رب العزت جو اہمیت والی چیزیں ہوتی ہیں ان کو چھپا دیتا ہے۔ جیسا کہ رمضان کے مہینے کا پتہ لگ گیا تو باقی 11 مہینے کیا حال ہوتا ہے؟ بس وہ یہی صورتحال ہے، اس کا یہی انداز ہوتا ہے۔ اسی طرح جمعے والے دن کیسے نماز کی اہتمام کے لیے آتے ہیں، اور باقی دنوں میں بھی نمازیں فرض ہیں اور اس کے اندر وہ اہمیت نہیں ہوتی جبکہ ہونی چاہیے۔ یہ پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان کو جو چھپانے کی وجہ علماء نے 5 وجوہات بیان کی ہیں، اور میں کوشش کرتا ہوں وہ آپ کے سامنے عرض کروں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ ان کے اندر جستجو اور طلب ثواب یہ برقرار رہنا چاہیے، اس لیے اللہ رب العزت نے اس رات کو چھپا دیا۔ اور چھپایا کہاں ہے؟ رمضان المبارک کا جو آخری عشرہ ہے اس کے اندر، اور آخری پھر 10 راتوں میں نہیں بلکہ اس کی جو طاق راتیں ہیں ان کے اندر چھپایا۔ تو یہ طلب ثواب کی جو جستجو ہے اس کے لیے ان بندوں کو کہا گیا کہ اس میں تلاش کریں، اور جب بندہ طلب ثواب کے لیے قیام کرتا ہے تو اللہ رب العزت فرشتوں کے سامنے بھی پھر فخر فرماتا ہے، اور فرشتوں کو فرماتا ہے دیکھو میرا بندہ ثواب طلب کرنے کی نیت سے، میری رضا کی نیت سے، اگرچہ اس کو معلوم نہیں کہ آج وہ رات ہے یا نہیں ہے، بہرحال اس کی طلب دیکھو کہ یہ آج بھی میری بارگاہ میں کھڑا ہو کر بندگی کا اظہار کر رہا ہے۔ پہلی وجہ یہ ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اس رات کو چھپانے کا مقصد یہ ہے تاکہ لوگوں کے ذہن میں رہے کہ اس رات میں اللہ کے فرشتے آتے ہیں جو سلامتی لے کر آتے ہیں، اور بعض محدثین نے یہاں تک لکھا کہ یہ جو فرشتے آتے ہیں یہ آ کر اس بندے سے سلام بھی لیتے ہیں، اور بعض محدثین نے یہاں تک لکھا، وہ کہتے ہیں جس سے فرشتہ سلام لے یا جس پر سلام بھیجے اس کی کیفیت اس رات بدل جاتی ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو زیادہ چلیں گے، دل پر رکت طاری ہو جائے گی، اس کا جی چاہے گا عبادت کرنے کے لیے۔ تو کہا کہ یہ ہر رات میں جب اس شوق کو لے کر کھڑا ہوگا کہ یار فرشتہ مجھ پر بھی سلام کرے، فرشتہ مجھ پر بھی سلامتی کرے، تاکہ یہ کیفیت مجھ پر ہو، تو اس لیے چھپایا گیا تاکہ اس کی یہ طلب اور جو جستجو ہے فرشتوں کی سلامی لینے والی یہ بھی بڑھتی رہے۔ اور یہاں میں ناظرین کی خدمت میں یہ گزارش کروں، علماء تفسیر نے لکھا ہے اس بات کو کہ حضرت سیدنا ابراہیم علی نبینا علیہ السلام ان کے اوپر جب فرشتوں نے سلامتی بھیجی تھی تو نار نمرود ٹھنڈی ہو گئی تھی۔ فرمایا اس رات میں امت مصطفیٰ پر جب یہ فرشتے سلامی بھیجتے ہیں تو کیسے ممکن ہے کہ اللہ نار جہنم کو ٹھنڈا نہ فرمائے؟ تو اللہ تعالیٰ نار جہنم کو بھی ٹھنڈا فرما دے گا۔ تو اس سلامتی کو لینے کے لیے اس کو رات کو چھپا دیا تاکہ یہ اس کی بھی طلب کریں کہ یہ سلامتی بھی ہمیں میسر آ جائے، اور یہ طاق راتوں کے اندر کھڑے ہو کر اس کا انتظار کریں۔ یہ تھی دوسری وجہ۔ تیسری وجہ علماء فرماتے ہیں کہ اگر بتا دیا جاتا کہ یہ رات خاص ہے تو بعض بندے مایوس ہو جاتے۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟
मायूसी की वजह जो उलमा ने लिखी वो ये है कि अगर कोई बंदा बीमार होता या सफर में होता या कोई ऐसा मामला आ गया कि वो बेचारा उस रात में अपनी नौकरी और मसरूफियत की वजह से इबादत नहीं कर सका, तो वो मायूस हो जाता कि यार मैं तो आज इस मसले में था लेकिन ये रात गुजर गई है तो मैं कितना मायूस हो गया, मैं ये हासिल नहीं कर सका। तो अल्लाह ने ऐसों को मायूसी से बचाने के लिए फरमाया कि तुम तलाश करो ताकि उसके दिल के अंदर जो मायूसियत है वो रहे ही ना, वो इन रातों में इबादत करके अगर कोई रह भी जाए तो वो ये ख्याल करे कि हो सकता है कि जिनमें मैंने इबादत की है यही रात है बरकत वाली और मुझे अल्लाह ने बरकत अता फरमा दी। बहुत खूब, बहुत खूब, वाह वाह वाह। ये मायूसी से बचाने के लिए, ये तीसरी वजह। चौथी वजह उलमा ने बताई वो ये है, फरमाया कि इनको सुस्ती से भी बचाना था। उसकी वजह यह है कि अगर रात मुतय्यन कर दी जाती तो उसी पर फोकस करके बाकी रातें ये आम नॉर्मल गुजारते। तो फरमाया इनको ये जो आखिरी रातें हैं, ताक रातें, ये इसलिए दी गई ताकि ये सुस्त ना हों बल्कि हर ताक रात में उठें और अपने रब की बंदगी करें, गाफिलों में शुमार ना हों बल्कि आमिल लोग जो अमल करने वाले होते हैं उनके अंदर इनका शुमार हो जाए। ये थी चौथी वजह। पांचवी वजह ये थी, फरमाया ये गुनाहगारों पर भी शफकत है। कहा वो कैसे? फरमाया ये रात अगर बतला दी जाती कि इतनी बरकत वाली है और वाजे कर दी जाती और इस रात में फिर भी वो अपनी सुस्तियों और नाअहलियों की वजह से गुनाहों में मसरूफ रहते तो अल्लाह ताला फिर उन पर अपना अजाब भेजता कि इतनी बाबरकत रात तुम्हारे लिए हमने वाजे कर दी और तुम फिर गुनाह कर रहे हो। तो फरमाया अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इन गुनाहगारों पर भी शफकत की है कि हमने रात छुपाई इसलिए है कि अगर वाजे हुई और उस रात में तुम फिर गुनाह करते रहे तो इबादत वालों को सवाब मिलेगा, ना करने वालों तुम पर अजाब भी आ सकता है। तो इसलिए यह गुनाहगारों पर भी शफकत है। ये 5 वजूहात उलमा ने बयान की कि इस रात को छुपाया क्यों गया है। अच्छा, अब आ जाइए आपके सवाल का दूसरा हिस्सा कि जब इस रात को छुपाया गया है तो फिर 27वीं को ही क्यों एहतमाम होता है। याद रखें हजरत हाफिज साहब, उलमा फरमाते हैं कि इसके बारे में 40 से ज्यादा अकवाल हैं। 40 तो राजे कौल हैं और बहुत सारे अकवाल हैं कि जिसमें उलमा ने कहा कि ये ज्यादातर निस्बतन दूसरी रातों के ज्यादा चांसेस होते हैं कि 27वीं को ही ये जो बरकत वाली रात वही बनती है। अच्छा, बाज उलमा कहते हैं कि नहीं, ये पूरा साल घूमती है। इसके अंदर सैयदी व सैयदना इमाम आजम अबू हनीफा रदी अल्लाह तआला आपका एक कौल भी मिलता है, शेख मुहियुद्दीन इब्ने अरबी रहमतुल्लाह तआला आपका कौल भी मिलता है, सहाबा कराम में से हजरत अब्दुल्ला बिन मसऊद का कौल भी यही मिलता है, हजरत इकरमा का कौल भी यही मिलता है कि ये रात पूरे साल में घूमती रहती है। तो इसलिए सूफिया कहते हैं हर रात इशा की नमाज के बाद 2 नफल पढ़ लिए जाएं ताकि कोई भी रात हो तो उस रात में इबादत करने का जो सवाब है वो तुम्हें मुयस्सर आ जाए। चूंकि जब उलमा से यह पूछा गया कि इस रात में कितनी की इबादत करनी चाहिए तो उन्होंने कहा कम अज कम 2 नफल या 10 कुरान की आयतें जो पढ़ ले समझ लो उसने इस रात की बरकत को हासिल कर लिया। और दरमियाना वो 100 नफल पढ़े और ज्यादा से ज्यादा 1000 नवाफिल तक ये तादाद उलमा ने बयान फरमाई है। अच्छा, एक बात तो यह है कि यह पूरे साल में घूमती रहती है। दूसरे उलमा हैं वो ये कहते हैं, इन उलमा में से भी नाम आते हैं, वो ये कहते हैं कि ये रमजान के आखिरी अशरे की ताक रातों में होती है। ये दूसरा कौल है और ये राज्य कौल है और इसी पर ज्यादा उलमा का इत्तेफाक है कि रमजान की ताक रातों में ये बरकत वाली रात होती है। तीसरे उलमा जो हैं वो कहते हैं 27वीं के ज्यादा चांसेस हैं और वो फिर इस पर दलील भी देते हैं, जैसा कि तफसीर कबीर के अंदर इमाम राजी रहमतुल्लाह तआला अलैह आपने लिखा, वो फरमाते हैं लफ्ज़ लैलतुल कद्र इसके 9 हुरूफ टोटल हैं और ये सूरह कद्र में 3 मरतबा आया है। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतुल कद्र वमा अदराका मा लैलतुल कद्र लैलतुल कद्र खैरुम मिनल अल्फ। 3 मरतबा आया है, एक मरतबा में 9 मरतबा हर्फ है। फरमाया 9 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो क्या जवाब निकलता है? तो वो 27 का जवाब आता है। तो कहते हैं ये एक रूहानी और कुरानी इशारा है कि ये जो बरकत वाली रात है ये 27 की हो सकती है, ये ज्यादा चांसेस हैं। ये पहला कौल। अच्छा, दूसरा कौल इसमें ये है, हजरत इब्ने अब्बास रदी अल्लाह तआला आप फरमाते हैं 7 का अदद ये अल्लाह को जो महबूब अदद हैं उनमें से ये एक अदद है। कहा वो कैसे? तो कहा देखो जमीनें हैं तो 7, आसमानें हैं तो 7, तवाफ के चक्कर हैं तो 7। फरमाया कि ये जो 7 का अदद है ये अगर ताक रातों में देखा जाए तो ये 27 के साथ 7 वाला अदद आता है। तो लिहाजा ये भी इशारा है कि 27वीं रात ही ज्यादा मुमकिन चांसेस हो सकते हैं। यह दूसरी बात। अब तीसरी बात यह है,
حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اور یہ حدیث پاک یہ امام ابو داود رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے بھی اس بات کو لکھا ہے اور پورا باب باندھا ہے، جس باب کا نام ہی رکھا ہے کہ 27ویں رمضان شب قدر ہوتی ہے، اور اس کے اندر یہ حدیث نمبر ہے 1386۔ اس کے اندر فرمایا، سیدنا امیر معاویہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ یہ جو لیلۃ القدر ہوتی ہے یہ رمضان کی 27ویں رات ہوتی ہے۔ یہ تیسری بات اس بات کو مزید تقویت بھی دیتی ہے اور واضح بھی کرتی ہے کہ 27ویں کے زیادہ چانسز ہیں، لیکن یقینی طور پر نہیں کہا جا سکتا کہ یہ، ہاں صوفیہ نے ایک بات ضرور کی ہے، اور یہ لاسٹ اور فائنل بات ہے، وہ یہ کہتے ہیں جیسا کہ حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا بھی یہی قول ہے، اور یہ مسلم شریف میں موجود ہے، آپ بھی فرماتے ہیں کہ 27ویں کی رات، اور اس میں صوفیہ کہتے ہیں کہ آخر یہ اشارہ جات پر کیوں کہا گیا؟ فرمایا کہ 27ویں کی رات میں ہے تو اشارے، اور کچھ احادیث کے اشارے اور کچھ قرآن کے اشارے، لیکن جب اس میں اتنا اہتمام ہوتا ہے نا تو کہا اللہ کی رحمت پر یہ حسن ظن کیا جا سکتا ہے کہ اللہ رب العزت اسی رات کو ہی شب قدر بنا دے، کہ اس کو جب محبوب سے اتنی محبت ہے، محبوب کی امت سے بھی محبت ہے کہ چلو آج یہ سارے اکٹھے ہو ہی گئے، انہوں نے اپنی عادت بنا ہی لی ہے تو میں بھی ان پر کرم کر کے ان کو یہی رات عطا فرما دیتا ہوں۔ یہ اس کے کرم پر اور حسن ظن کیا جا سکتا ہے، اور امید یہی ہے کہ جب لوگ اتنے اکٹھے ہوتے ہیں تو اللہ اپنے در سے ان کو خالی نہیں لوٹاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ رات ان کو ضرور عطا فرمائے۔ بہت خوب علامہ صاحب، بہت ہی شاندار گفتگو آپ نے فرمائی ہے، اور تمام اقوال کم و بیش آپ نے پیش فرمائے اس حوالے سے۔ علامہ ذوالفقار شاہ صاحب، حضرت شب قدر تلاش کرنے سے کیا مراد ہے، اور یہ بھی ارشاد فرمائیے گا، اور ساتھ میں ظاہر بات ہے بہت سارے لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اس میں کون کون سی عبادات بطور خاص کرنی چاہیے؟ حافظ صاحب، سب سے پہلے یہ دیکھیے کہ محدثین نے اپنی اپنی کتب احادیث کے اندر باقاعدہ اور باضابطہ طور پر ابواب باندھے ہیں باب لیلۃ القدر کے نام سے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے بخاری شریف میں باب لیلۃ القدر میں حدیث نمبر 2015 سے لے کر 2022 تک جی یہ 7 احادیث بنتی ہیں۔ آپ نے باب لیلۃ القدر کے اندر 7 احادیث لیلۃ القدر ہی کے اعتبار سے نقل کی ہیں۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے بھی تقریباً 10 کے ہیر پھیر کے لگ بھگ کوئی آپ نے احادیث نقل کی ہیں، اور یہ ساری کی ساری احادیث جو ہیں، چاہے وہ بخاری شریف کی ہیں، چاہے مسلم شریف کی ہیں، چاہے ترمذی کی ہیں، چاہے سنن ابن ماجہ کی ہیں، ان تمام احادیث کا بالعموم، اور بخاری شریف کی جو 7 احادیث ہیں ان 7 کی 7 احادیث کا بالخصوص جو خلاصہ ہے اور مطلوب ہے، وہ سب کی سب احادیث کا مطلوب یہی بنتا ہے کہ لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ بالکل صحیح۔ اب ایک عام ذہن یہاں پر پریشانی کا شکار ہوتے ہیں کہ تلاش کرنے سے کیا مراد ہے؟ یہ مبصرات میں سے تو ہے نہیں، یہ کوئی میٹر، یہ مادی چیز تو ہے نہیں کہ یہ ہمیں نظر آئے، موبائل کھو گیا تو نظر آئے گا تو اسے تلاش کر لیں گے۔ اب یہ محسوسات میں سے، غیر مبصرات میں سے جو نظر نہیں آتی، یہ ان چیزوں میں سے، اور پھر اس پر طرفہ یہ ہے کہ یہ ایک چھپی ہوئی چیز ہے، اور ایسی چھپی ہوئی چیز ہے کہ محسوسات میں سے بھی وہ احساسات اس کو آبزرو کرتے ہیں جو احساسات روحانیت سے کچھ نہ کچھ لگاؤ رکھتے ہیں، کہ ہر آدمی اس کو آبزرو بھی نہیں کر سکتا۔ تو المختصر یہ کہ احادیث کا جو پورے کا پورا جو خلاصہ ہے بخاری کی، کہ وہ تلاش کرنے ہی کا ذکر ہے۔ تو اب خود بخاری شریف کے اندر امام بخاری نے ایک پورا ایک باب باندھا ہے، اسی اعتبار سے آپ کے سوال پر باب باندھا ہے کہ امام بخاری یہ باب باندھتے ہیں کہ اس رات میں کرنا کیا ہے، کرنا کیا، اس کو تلاش کیسے کرنا ہے، اس کی کھوج کیسے لگانی ہے، یہ بھی پورا ایک باب باندھا ہے۔ صحیح۔ اگرچہ امام بخاری یہ باب باندھ کر اس کے تحت حدیث ایک ہی لائیں، لیکن اگرچہ ایک ہی حدیث ہے، لیکن ہمارے آقا، ہمارے مولا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کا مبارک ارشاد ہے، تو وہ ہمارے لیے ایک ہی کافی ہے۔ تو وہ کس طریقے سے تلاش کرنا ہے، اس سے کیا مراد ہے، وہ اس حدیث میں وہ کام پورا ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم سے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ روایت کرتی ہیں کہ وہ کہتی ہیں کہ اذا دخل العشر شد مئزرہ، کہ جب یہ آخری عشرہ جب داخل ہوتا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم اللہ تعالیٰ کی عبادت پر اپنی کمر کو کس لیا کرتے تھے۔ اب یہاں محدثین نے یہ لکھا کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ پورا سال نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام عبادت نہیں کیا کرتے تھے۔ 2 ٹوک الفاظ نے ابن ملقن نے لکھا ہے کہ نبی پاک تو وہ ہستی ہیں کہ آپ کو کہا جاتا ہے کہ یا ایھا المزمل
قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا کہ محبوب پوری رات قیام نہیں کیا کرو. کہا کہ اس کی وجہ یہ ہے, یہ جو حدیث مبارکہ نقل کر رہی ہے سیدہ عائشہ صدیقہ امت کی تعلیم کے لیے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہ جو آخری عشرہ آتا تھا اس آخری عشرے میں عبادت کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کمر کس لیا کرتے تھے. وَأَحْيَا لَيْلَهُ, اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم اس آخری عشرے کی یہ جو 10 راتیں ہوتی تھیں بالعموم اور بالخصوص یہ جو طاق راتیں ہوتی تھیں اس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام شب زندہ داری کیا کرتے تھے. ویسے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ رات کے پچھلے پہر کچھ دیر کے لیے آرام فرمایا کرتے تھے, لیکن ان آخری 10 راتوں میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم آرام نہیں فرماتے تھے, پوری رات اسٹل نان اسٹاپ جاگتے تھے. وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم جہاں خود شب زندہ داری کیا کرتے تھے وہاں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم اپنے اہل کو بھی یعنی اپنے اہل خانہ کو بھی جگاتے تھے کہ اٹھو, لیلۃ القدر ہے, یہ بڑی رات ہے, یہ طاق رات ہے, یہ فلاں رات ہے, اس میں اٹھ کر اللہ کی عبادت کرو. تو اب یہ تلاش کرنے سے جو مراد ہے نا وہ یہاں پر سارا مسئلہ حل ہو گیا کہ اس رات میں عبادت کے لیے کمر کو کس لینا ہے, نمبر 1. نمبر 2, اس رات کو جاگ کر گزارنا ہے, اللہ کی عبادت کر کے گزارنا ہے. یہاں ایک میں تیکھا اور پھیکا جملہ کہنا چاہوں گا, اگر میری ملت کا نوجوان یا میری ملت اس کو کڑوا سمجھے, کڑوا جملہ کہنا چاہوں گا کہ آج طاق رات ہے. آپ ابھی نکلیے ہمارے شہر کراچی کے اندر, آپ کو سارے بازار کھلے ہوئے ملیں گے اور بازاروں کی رونق, میری مائیں بہنیں بھائی بچے آپ کو ایسے بازاروں میں ٹوٹے ہوئے ملیں گے کہ بس یہ قیامت صغریٰ قائم ہونے والی ہے یا اللہ جانے کیا قیامت کبریٰ قائم ہونے والی ہے. کہ ہم سے قرآن نے یہ نہیں مانگا تھا کہ تم نے آخری راتوں میں یا رمضان المبارک میں تم نے یہ سارے کام کرنے, بلکہ ہم سے قرآن نے اور حدیث نے یہ مانگا ہے کہ یہ جو نبی پاک کا عمل بتایا جا رہا ہے تم نے یہ کرنا ہے کہ شدہ مئزرہو, کہ عبادت پر اپنے آپ کو کس لینا ہے, اپنی کمر کو کس لینا ہے. اور تم جو ہے ساری رات عبادات کو چھوڑ کے جو ہے بازاروں میں گزارتے, اور اگر کچھ بازاروں سے بچ جاتے, چوکوں پر پتھاڑوں پر گلیوں میں محلوں میں کوئی بیٹھا ہوا وہاں پر سگریٹ کھینچ رہا ہے, کوئی وہاں بیٹھا ہوا جو ہے وہ گٹکا کھا رہا ہے, پان کھا رہا ہے, اور وہ گپے ہانک رہے ہیں, لڈو کھیلی جا رہی ہے, اور اس طریقے سے اپنا وقت برباد کیے جا رہے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ نے نبی پاک کی جو 3 باتیں بتائی ہیں کہ ہم نے خود بھی عبادت پر کمر کسنی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے اہل خانہ کو بھی عبادت پر اکسانا ہے اور اس رات کو جاگ کر عبادت کر کے گزارنا ہے. اس کے ساتھ ایک بات میں اور کہنا چاہوں گا, امام بخاری نے اسی باب کے اندر باب لیلۃ القدر کے اندر ایک بڑی معنی خیز حدیث مبارکہ لائی ہے کہ جس طرح مفتی صاحب ارشاد فرما رہے تھے, اللہ تعالیٰ شکر اللہ سعیک, اللہ تعالیٰ آپ کی صحیح کو قبول فرمائے, کہ جس طریقے سے آپ نے فرمایا کہ غافل نہ ہو بندہ, کہ بالکل بھول نہ جائے کہ میں نے کرنا کیا ہے, بس ٹھیک ہے گزر گئی ختم ہو گیا. اب کسی کے ذہن میں یہ نہ ہے کہ 21 تو گئی 23 تو گئی تو اب کیا کریں. تو امام بخاری نے اس پر بھی پورا ایک باب باندھا ہے, اسی باب کے اندر, اسی کتاب لیلۃ القدر کے اندر ایک باب باندھا ہے, اور اس باب کا نام یہ رکھا ہے باب التماس لیلۃ القدر فی السبع الاواخر, کہ لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کا باب آخری ہفتے کے اندر, آخری 7 دنوں کے اندر. صحیح. میں یہاں پر کبھی کبھی یہ مطلب اس طرح کی حدیث پڑھتا ہوں تو میں اللہ جل مجد الکریم کی بارگاہ میں سجدہ ریز بھی ہوتا ہوں کہ یا رب العالمین تو نے کتنا کرم کیا اپنی محبوب کی امت پر, کہ یہ نہیں تو یہ نہیں تو یہ, ہمارے دربار سے, ہمارے دروازے سے ہمارے محبوب کا امتی خالی نہ جائے. اچھا, اب وہ حدیث بڑی ایمان افروز ہے, وقت طویل ہو رہا ہے, میں صرف اس کو خلاصتاً عرض کر دوں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر ارشاد فرماتے ہیں, بخاری میں حدیث کا نمبر ہے 2015 اور مسلم شریف میں حدیث کا نمبر ہے 1165 اور سنن کبریٰ میں 3397 اس حدیث کا نمبر ہے, کہ حضرت عبداللہ ابن عمر ارشاد فرماتے ہیں کہ کچھ صحابہ نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ایک صحابی نے آ کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ, میں نے لیلۃ القدر کو رمضان المبارک کی آخری 10 راتوں کے آخری 7 دنوں کے اندر, آخری ہفتے کے اندر خواب میں دیکھا ہے. دوسرے صحابی آئے, انہوں نے یہ عرض کیا رسول اللہ, میں نے آخری 10 راتوں میں آخری طاق راتوں کے آخری ہفتے کے اندر میں نے لیلۃ القدر کو خواب میں دیکھا ہے. تیسرے صحابی آئے, اب حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ چند صحابہ آئے, اب وہ چند کتنے تھے, 5 تھے, 10 تھے, 15 تھے, 20 تھے, ظاہر صحابہ کی تعداد تو 1 لاکھ سے بھی تجاوز کرتی ہے, اور جو مدینہ کے گرد و نواح میں رہنے والے تھے ان کی تعداد جو ہے وہ کم و بیش گرد و نواح میں رہنے والوں کی 10,000 سے بھی تجاوز کرتی ہے.
اب اس میں سے کتنے آئے یہاں پر حدیث خاموش ہے، لیکن چند صحابہ آئے، انہوں نے آ کے عرض کیا رسول اللہ ہم نے یہ جو آخری جو ہفتہ ہے نا خواب میں اس کو دیکھا ہے کہ اس میں لیلۃ القدر آنے والی ہے۔ اب صحابی کا یا کوئی بھی اللہ کا ولی ہو اس کا خواب حجت نہیں ہوا کرتا، لیکن اگر صحابی نبی پاک کو خواب سنا دے اور نبی پاک اس پر مہر تصدیق ثبت کر دے تو وہ خواب پوری امت کے لیے حجت ہو جاتا ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے چند صحابہ کے جو الفاظ سنے تو یہ سن کر آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کچھ نے مجھے یہ بات کہی ہے، چند لوگوں نے یہ بات کہی ہے، وَلِہَذَا لیلۃ القدر کو رمضان المبارک کی آخری 10 راتوں کے آخری ہفتے میں تلاش کیا کرو۔ اس سے یہ سمجھ آتی ہے کہ ابھی بھی ہمارے پاس وقت ہے کہ ہمیں ابھی بھی جو ہے اللہ جل مجد الکریم کی بارگاہ میں جھک جانا چاہیے۔ آج کی رات ہے، پھر 27ویں رات ہے، پھر 29ویں رات ہے، ہو سکتا ہے کہ پاک پروردگار کرم فرما دے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور شاہ صاحب اس میں جو خاص وظائف وغیرہ اس کے بارے میں بھی خاص آپ ارشاد فرمائیں۔ دیکھیے اس میں یہ کہ حافظ صاحب کوشش یہ کریں کہ آپ کی سب سے پہلے جو قضا عمری ہے اس کو پورا کریں، صحیح، اور اس کے بعد یہ کہ پہلا جو اسٹیپ ہے، اس سے جو پہلا اسٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ اپنے گزشتہ گناہوں سے توبہ کریں، بہت اچھا، اور آئندہ آنے والی زندگی میں اللہ تعالیٰ سے یہ عہد کریں، ارادہ کریں کہ رب العالمین آئندہ جو کچھ ہو گیا میں وہ تیری بارگاہ میں آ گیا ہوں، جھک گیا ہوں، مجھے معاف فرما دے، آئندہ میں نہیں کروں گا۔ اور پھر اس کے بعد یہ کہ اگر کسی کا حق کھایا ہے، حق تلفی کی ہے تو وہ پوری کرے۔ اور میں اپنی ملت کے نوجوانوں کو یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر تمہاری ماں تم سے ناراض ہے تو اس کو راضی کرو، اللہ، اگر تمہارا والد تم سے ناراض ہے تو اس کو اس رات راضی کرو، اور پھر اس کے بعد جب قضا عمری اور یہ دیگر سارے معاملات کر لیں تو پھر قرآن سے اپنا رشتہ جوڑ لیں، سبحان جتنا پڑھ سکتے ہیں طلوع صبح صادق تک زیادہ سے زیادہ قرآن پاک پڑھیں، انشاءاللہ اللہ جل مجد الکریم خصوصی کرم فرمائے گا۔ کیا بات ہے شاہ صاحب، اللہ پاک آپ کو خوب جزائے خیر عطا فرمائے۔ علامہ سمر عباس صاحب، حضور لیلۃ القدر کی نشانیاں کیا ہیں اور ہمیں کیسے معلوم ہو سکتا ہے کہ کون سی رات واقعی شب قدر ہے؟ کیونکہ نشانیوں پر بھی میں نے کلام کرتے ہوئے لوگوں کو دیکھا ہے، باقاعدہ لوگ بتا رہے ہوتے ہیں صبح فجر کے وقت کہ بھائی رات یہ کیفیت تھی اور یہ والی نشانی نظر آئی، یہ والا معاملہ۔ میں چاہوں گا آپ ارشاد فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت حافظ صاحب، یقیناً احادیث کا اگر مطالعہ کیا جائے اور اقوال پاکان امت کا مطالعہ کیا جائے تو اس کے اندر باقاعدہ طور پر یہ رہنمائی کی گئی ہے کہ اس رات کی کچھ نشانیاں ہیں، صحیح، اور ظاہر سی بات ہے علماء نے اس بات کی بھی تصریح فرمائی ہے، جی، وہ فرماتے ہیں کہ ہر بندے کو ہر نشانی نظر آ جائے یہ ضروری نہیں ہے، صحیح، بلکہ سیدی امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ آپ نے جب یہ شب قدر پر لکھا تو آپ فرماتے ہیں کہ جو تقوی و طہارت والے ہوتے ہیں ان پر کشف کے ذریعے کچھ نہ کچھ واضح ہو جاتا ہے، ہر بندے کو نظر نہیں آتا، اس واسطے اپنے آپ کو یہ جو اللہ کی نافرمانی والی زندگی میں ہم لے جاتے ہیں اس سے بچا کے بندگی والی زندگی میں رکھنا چاہیے تاکہ ہمارے قلب کے اوپر ان چیزوں کا جو اظہار ہے وہ ہوتا رہے۔ اچھا، دوسری بات یہ رہی کہ احادیث میں بھی کیا نشانیاں موجود ہیں، تو میں پہلے ایک بات عرض کروں کہ کئی جب نشانیاں بیان کرتے ہیں تو بہت ساری نشانیاں اپنی طرف سے بھی داخل کر لیتے ہیں کہ یہ بھی نشانی ہے، یہ بھی نشانی ہے، جبکہ بات وہ ہونی چاہیے جو کہیں نہ کہیں موجود ہو، اس کی کوئی دلیل ہو اور اس کو کسی نے بیان کیا ہو۔ صحیح، یہ حدیث شریف جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں مسند امام احمد شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے اور حدیث کا نمبر ہے 22,829۔ صحیح، حضرت عبداللہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس حدیث کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ نبی مکرم شفیع اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے جب پوچھا گیا شب قدر کے بارے میں تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان شریف کا آخری عشرہ اس کی طاق راتوں میں تم اس رات کو تلاش کرو، پہلے یہ بات ارشاد فرمائی۔ اس کے بعد فرمایا کہ جو اس رات میں ایمان و اخلاص سے قیام کرتا ہے اللہ اس کے اگلے گناہ بھی معاف کر دیتا ہے، پچھلے بھی معاف فرما دیتا ہے، بالکل صحیح، یہ دوسری بات ارشاد فرمائی۔ اور تیسری بات صحابہ کرام نے عرض کی حضور اس کی کوئی علامات بھی ہیں؟ فرمایا اس کی علامات بھی ہیں، حضور ارشاد فرمائیے۔ پہلی جو وہاں نشانی بیان کی فرمایا کھلی شب ہوگی، دوسری فرمایا روشن شب ہوگی، اور تیسری فرمایا صاف شب ہوگی۔ یہ تقریباً مترادف المعنی لفظ موجود ہیں، اور آگے جو ارشاد فرمایا اس میں نہ زیادہ گرمی ہوگی نہ سردی ہوگی، پھر ارشاد فرمایا یہ معتدل رات ہوگی، اور یہ بس اوقات رات میں تلخی پیدا ہو جاتی ہے نا، یا رات کے اندر بہت ہی سستی اور سکون، یہ دونوں چیزیں نہیں ہوں گی، معتدل رہے گی۔ پھر فرمایا اس کے اندر چاند بھی بڑا کھلا کھلا تمہیں نظر آئے گا، اور پھر فرمایا اس رات کی ایک نشانی یہ ہے جو شیطان آسمانوں کی جانب جانے کی کوشش کرتا ہے
उसको जो वहां मामूर फरिश्ता है वो दुर्रा मारता है और लगता यह है कि यह गिरा है, और बाज हादिस में कि उसको तारा मारा जाता है। फरमाया उस रात में ना तारा मारा जाता है शैतान को, ना दुर्रा, क्योंकि इस रात में शैतान पर बिल्कुल पाबंदी होती है कि ये उधर का सफर कर ही नहीं सकता है। वैसे तो ये कैद होता है, लेकिन फिर भी इसके जो शतुंगड़े होते हैं अगर वो भी जाना चाहे तो उनके साथ भी यही हशर किया जाता है। तो कहा कि इस रात के अंदर बिल्कुल इसकी ये परवाज समझो बंद कर दी जाती है, ये जा ही नहीं सकता है, ये भी इसकी एक निशानी है। और फिर फरमाया कि जब सूरज फजर के वक्त निकलता है बगैर शुआ के निकलता है, हदीस में 2 इसकी निशानियां बताई गई। फरमाया गोया के 14वीं का चांद होता है, या फिर मुस्लिम शरीफ की हदीस में है कि मिसले थाली के होता है, यानी वो एक प्लेट की माने बिल्कुल गोल, लेकिन उसके अंदर वो जो तलखी होती है कि बंदा देख नहीं सकता, वो तेजी जो होती है वो उसके अंदर नहीं होती, वो बिल्कुल समझें कि एक मीठे जैसे बल्ब भी 2 किस्म के होते हैं, एक को बंदा देख नहीं सकता और जो HD होता है उसमें बंदा आंख ही नहीं दाखिल कर सकता, और जो आम ये जो हमारे बल्ब होते हैं इनको बंदा जब देखता है एनर्जी सेवर के तौर पर तो उनके ऊपर नजर पड़ जाती है, तो फरमाया उसकी रोशनी इतनी तेज नहीं होती कि बंदा देख ना सके। यह भी इस रात की एक निशानी बयान की गई। और इसके साथ साथ इमाम तिबरी ने एक बात लिखी, वो कहते हैं कि इस रात में दरख्त भी सजदा रेज होते हैं। बाद लोगों ने इसका इनकार किया, वो कहते नहीं है, लेकिन हकीकत क्या है हम अल्लाह की सपोर्ट करते हैं, उलमा का इख्तलाफ है, सारांकों पर है, लेकिन कहते हैं कि बाजों को यह चीज भी नजर आती है। अच्छा, बाज लोग कहते हैं इस रात में गधा नहीं बोल सकता, और बाज कहते हैं इस रात में जानवरों को यूं होता है। तो ये मुबालगा उलमा ने लिखा है कि ये निशानियां नहीं है, ये उनकी शायद अपनी तरफ से बनाई गई बातें, और अगर कहीं हूं तो मैंने अभी तक नहीं पढ़ा, जो मैंने पढ़ा था वो मैंने अर्ज कर दिया। उलमा इसको मुबालगा भी शुमार करते हैं, और अगर कहीं हो भी सही तो हम कबूल करने के लिए तैयार हैं। तीसरी बात वो ये फरमाते हैं कि हजरत उस्मान बिन अबिल आस रदी अल्लाह तआला अन्हु आपके गुलाम थे। वो कहते हैं कि मैंने अरसा दराज हो गया कि मैं कश्ती बानी करता हूं समंदर के अंदर, लेकिन कहते हैं मेरे साथ एक बड़ा अजीब मामला रहता है। साल में एक ऐसे रात आती है कि समंदर का पानी मीठा हो जाता है। आपने फौरन कहा क्या कहा? उसने कहा जी समंदर का पानी मीठा हो जाता है। यह तफसीर अजीजी के अंदर भी बात मौजूद है और तफसीर कबीर के अंदर भी बात मौजूद है। तो उन्होंने कहा अब की बार जब आए ना तो ख्याल रखना, ध्यान रखना, जरा मुझे बताना है। तो वो रात जब आई तो उसने आकर आपको बताया हजरत आज की रात है। आपने फरमाया यही रात लैलतुल कद्र है और यही बरकत वाली रात है, उसकी बरकत से समंदर के पानी को मीठा कर दिया गया है। तो ये बाकायदा तौर पर प्रैक्टिकली कईयों को नजर आ जाता है। और मैं नाजरीन की आसानी और सहूलत के लिए एक बात करूं जो आजकल के तजर्बात और मुशाहिदात से वाज़ेह है। आप अल अरबिया रिपोर्ट को सर्च करें, उसके ऊपर आप नाम लिखें माहिर फल्कियात जो अरब का है, जिसका नाम खालिद अज़्ज़िआक है, आप इसकी रिपोर्ट पढ़ें। वो कहता है जब से मैं माहिर फल्कियात बना हूं, मेरे 20 साल ये जो दौर है उसके अंदर जब रमजान शरीफ आता था तो मैं इस पर रिसर्च करता था कि आया कि रात में ये निशानियां जो कही गई हैं, रात खुली होगी, शब खुली होगी, सितारे यूं होंगे, चांद यूं होगा, सुबह का सूरज निकलेगा, तो उसकी क्या रिपोर्ट है। वो कहता है 1-2 सालों के अंदर मेरा ये तजर्बा नाकाम रहा है, वरना हर रमजान के अंदर मैं ये रात देखता हूं जिसके अंदर ये निशानियां पाई जाती हैं। अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह। यानी कि जदीद रिसर्च के मुताबिक भी जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ये निशानियां बयान की हैं उनकी तस्दीक को तौसीक की जा चुकी है कि ये वो रात होती है जिसके अंदर ये निशानियां पाई जाती हैं। तो सूफिया ने यहां पर लिखा है, फरमाते हैं इसकी सबसे बड़ी निशानी, ये सारी निशानियां आप देखें, अगर आपकी आंख है तो आप महसूस फरमाएं, लेकिन सबसे बड़ी निशानी ये है कि आपका ईमान सलामत होना चाहिए, आपको हर रात के अंदर जागना चाहिए, और जिस रात में ज्यादा ज़ौक़ आ जाए तो समझ लो आपकी तार जुड़ गई है, ये किसी और वजह से नहीं जुड़ी, ये रहमत की वुसात की वजह से तुम्हारी तार जुड़ गई है। तो उस रात मांग लो जो मांगना है, रब तुम्हें जरूर अता फरमा देगा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत कमाल गुफ्तगू फरमाई है। क़िबला शाह साहब 4 मिनट हमारे पास मजीद हैं, मैं चाहता हूँ उसमें आपकी बरकत मजीद हासिल कर ली जाए। बाज़ आयात और रिवायात से ये इशारा भी मिलता है कि इस रात मुख्तलिफ फ़ैसले किए जाते हैं, तो उससे क्या मुराद है? सूरह दुखान में अल्लाह जल्ला मजदुहुल करीम ने ये आयत फ़ीहा युफ़रकु कुल्लु अम्रिन हकीम, ये वाज़े तौर पर कुरान पाक का फ़ैसला है कि कुरान पाक में अल्लाह जल्ला मजदुहुल करीम ने इरशाद फरमाया कि इस रात में अल्लाह ताला हर हिकमत वाले मामले का फ़ैसला फरमाता है, और अल्लाह का हर काम ही हिकमत वाला है। अल्लाह जल्ला मजदुहुल करीम का हर फ़ैल हिकमत से खाली नहीं है। तो इस रात में अक्सर मुफस्सिरीन, बल्कि अगर ये कहा जाए कि तमाम मुफस्सिरीन इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं, ये मुत्तफ़क़ अलैह फ़ैसला है मुफस्सिरीन का कि ये वो रात है कि जिस रात में अल्लाह जल्ला मजदुहुल करीम
امت محمدیہ کے اور پوری دنیا کے جتنے بھی فیصلے ہیں اللہ جل مجدہ الکریم اس رات میں وہ تمام کے تمام فیصلے فرماتا ہے۔ اس کے بعد اس رات میں اللہ جل مجدہ الکریم نے ایک بہت بڑا فیصلہ فرمایا ہے۔ قرآن مجید الفرقان الحمید میں مختلف مقامات پر اس کا تذکرہ ہے کہ قرآن کے نزول کا جو ذکر ہے بعض مقامات پر، تو وہاں پر قرآن پاک کے نزول کا کہیں پر نزلنا کے ساتھ ارشاد فرمایا گیا اور کہیں پر انزلنا کے ساتھ ارشاد فرمایا گیا۔ تو اس رات میں جو سب سے بڑا جو فیصلہ اللہ جل مجدہ الکریم نے کیا وہ یہ کیا کہ یہ انزلنا، یعنی کہ یک بارگی پورے کا پورا قرآن، اپنا پورے کا پورا کلام اللہ جل مجدہ الکریم نے لوح محفوظ پر اتار دیا۔ بہت خوب شاہ۔ یہ اللہ جل مجدہ الکریم کا سب سے بڑا اس رات کا فیصلہ ہے واہ واہ کہ اس کتاب میں تمام کی تمام کائنات کے فیصلے موجود ہیں۔ بے شک۔ اور دوسری جگہ پر یعنی کہ قرآن میں دیگر مقامات پر یہ کہا گیا کہ نزلنا، کہیں انزلنا کا اور کہیں نزلنا کا۔ میں چاہتا ہوں کہ اس کو بھی واضح کر دوں کہ نزلنا سے مراد یہ ہے کہ تھوڑا تھوڑا کر کے موقع کے مطابق قرآن مجید فرقان الحمید کو جو نازل کیا گیا وہ نزلنا سے مراد تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کرنا ہے۔ اور اللہ جل مجدہ الکریم نے اس رات میں جو فیصلے کیے ان فیصلوں میں بعض صوفیہ نے یہ لکھا کہ ایک فیصلہ اللہ جل مجدہ الکریم نے امت محمدیہ علی صاحب الصلاۃ والسلام کے ان لوگوں کو جن کو اللہ تعالیٰ نے شب قدر عطا فرمانی ہے ان کے لیے بھی اللہ جل مجدہ الکریم نے فیصلہ کیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اس رات میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے اور اس شب قدر کو تلاش کر لیں گے۔ تو میں اپنے سننے والوں کو یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ بات بالکل حقیقت ہے کہ اس رات میں اللہ جل مجدہ الکریم فیصلے فرماتا ہے۔ اگر اس رات میں میری ملت کا نوجوان مسجد میں بیٹھا ہے یا میری کوئی بہن مصلی پر بیٹھی ہے یا میری کوئی بہن بچی جو ہے وہ قرآن پاک کھول کر بیٹھی ہے تو وہ یہ سمجھ جائے کہ اللہ جل مجدہ الکریم نے اس کے لیے فیصلہ کیا ہوا ہے کہ وہ اس رات میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بھائی میری جانب سے بھی ان تمام کو بہت مبارک ہو کہ جو اس رات کی تلاش میں سرگرم عمل ہیں اور کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ یہ مبارک رات انہیں نصیب ہو جائے۔ یقیناً جو بندے کی چاہت ہوتی ہے اور جیسا بندہ اپنے رب سے امید وابستہ کرتا ہے رب تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ فرماتا ہے۔ تو ہمیں اپنے رب سے رحمت کی امید رکھنی چاہیے اور اس سے بخشش کی طلب رکھنی چاہیے، اور یقیناً وہی بخشنے والا ہے، وہی معاف فرمانے والا ہے اور وہی حقیقی مدد فرمانے والا ہے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیاروں کے صدقے، بالخصوص اپنے محبوب دانہ غیوب سرور کونین شافع محشر تاجدار کائنات خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت کے صدقے جو پروردگار نے ہی عطا فرمائی ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے والدین کی اور ہمارے گھر بار اہل خانہ کی، بیوی بچوں کی، بہن بھائیوں کی بے حساب بخشش و مغفرت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی ساری امت کی بے حساب بخشش و مغفرت فرمائے۔ ناظرین کرام، یہاں ہمارے اس سیگمنٹ کا وقت مکمل ہوا۔ معزز علماء کرام کا دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اتنے کم وقت میں اتنی کمال گفتگو آپ نے فرمائی ہے۔ اب بھی وقت باقی ہے، اب بھی موقع ہے، اور آج 25ویں شب ہے، اس رات کا بھی کچھ حصہ باقی ہے۔ لگ جائیے رب کو راضی کرنے میں، اور پھر 27ویں شب ہے، اور پھر 27ویں کے بعد تو میں نے دیکھا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی 27ویں تو ہو گئی نا، اس کے بعد صرف عید کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں۔ عید کی تیاری کرنا منع نہیں ہے، لیکن غفلت میں چلے جانا اور بالکل ہی وقت کو غفلت میں گزارنا کہ پھر فرائض کا بھی نہیں پتہ، واجبات کا بھی نہیں پتہ، زیادہ وقت بازاروں میں گزر رہا ہے، ریسٹورنٹس میں گزر رہا ہے، اور پھر نہ جانے کیا کیا ہو رہا ہے، اور عید میں جو ہلہ گلہ کرنا ہے جس میں ناجائز و حرام کام بھی ہیں، اس کی تیاری بھی ان مبارک راتوں میں یا مبارک ایام میں کر رہا ہے۔ تو اس کو بھی غور کرنا چاہیے کہ اگر رمضان میں رب کو راضی کرنے کے لیے آپ نے کام کیے تو پھر کیا عید کے ایام میں شیطان کو راضی کرنا ہے معاذ اللہ۔ تو میں اپنے طور پر ایک جملہ کہتا ہوں، نہ جانے یہ درست ہے کہ نہیں، مجھے لگتا ہے، میرا دل کہتا ہے کہ اگر آپ کو پورے رمضان کا اپنا حساب کتاب نکالنا ہو کہ آپ نے رمضان سے کیا پایا اور کیا کھویا، تو عید کے 3 دن کی جو آپ کی روٹین ہے وہ فیصلہ کرے گی کہ آپ نے رمضان سے کیا پایا۔ یعنی عید کے دنوں میں اگر آپ فرائض کی پابندی کر رہے ہیں اور کبائر گناہوں سے بچ رہے ہیں تو آپ کو بہت مبارک ہو، ماہ رمضان آپ کے لیے بہت مبارک رہا ہے۔ اور اگر عید کے دنوں میں آپ نے وہ جو لبادہ رمضان میں اوڑھ لیا تھا جس سے آپ بظاہر اچھے مسلمان دکھتے تھے، اور عید کے دنوں میں آپ کی روٹین اور معاملات ایسے ہیں کہ جس سے ظاہر ہو رہا ہے کہ نہیں بھائی وہ صرف لبادہ تھا، اصل میں تو میں یہ ہوں کہ مجھ پر شیطان سوار ہے اور گن گن کر سارے رمضان کے بدلے لے رہا ہے۔ بس اللہ سے دعا اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی حفظ و امان میں رکھے، ہمارے ایمان، اعتقادات
اوقات اور ہمارے اعمال کی حفاظت فرمائے.